صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے. رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. گزشتہ سے پیوستہ نشست میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے اس مفہوم میں گفتگو چل رہی تھی کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ جو خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت 100% برحق تھی اور آپ کے علاوہ کوئی شخص بھی اس وقت اس منصب کا اہل نہیں تھا. آپ ہی خلیفہ برحق ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اختیاری صفات میں یعنی وہ صفات کے جن کا حصول ممکن ہے، یہ اس حوالے سے کہ بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کا حصول انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسا کہ نبوت و رسالت، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو چکا اور وہ سلسلہ مکمل ہو چکا. اس کے بعد اختیاری صفات میں جو مقام آپ کو میسر ہے وہ قیامت تک کسی کے لیے تصور میں بھی ممکن نہیں ہے. یعنی کہ ایسی مثال کہ جو بے مثال ہے، ایسی مثال کہ جو بے مثال ہے، ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. عقلی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کر شرعی اعتبار سے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا. خود فرما سکتے تھے کہ ابو بکر جائیے نماز پڑھیں، نہیں، بلند آواز سے، اور جمع کا صیغہ مرو، تم سب جا کر کہو، ایک دو نہیں، تم سب جا کر کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور یہ نہیں کہا کہ قل، بائی فورس کہو، ہمارا حکم ہے. جی، بائی فورس کا مطلب بے ادبی نہیں ہے. اگر وہ گریز کرنا چاہیں تو ان سے کہیے کہ زبان وحی یہ کہہ رہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. خود بھی فرما سکتے تھے، لیکن وہ لوگ کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان سب کو شاہد بنایا. ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد یہ تمہارے امام ہوں گے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہیے ابو بکر سے کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. نبوت کے ہوتے ہوئے کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ علالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی تھی، اور خلافت پر جو غبار ہو سکتا تھا اس کے چھٹنے کا ذریعہ بھی تھی. جی، تو ایک گواہ کافی نہیں ہوتا نا، ایک سے زائد گواہ ہونے چاہیے. مرو ابا بکر فلیصلی. اور ایک حدیث شریف میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کرنا چاہا کہ کوئی اور پڑھائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کانوں میں یہ بات پہنچی تو فرمایا نہیں، صرف ابو بکر. مسجد شریف میں حصول تبرک یا حصول تقدس یا تقرب کے حوالے سے مختلف کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت ارشاد فرمایا کہ سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی.
اتنے بڑے واضح اور اتنے بڑے مضبوط ترین براہین اور دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا ہے یا انکار کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ جہنم پکار رہی ہے حل من مزید، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار۔ ظاہر ہے کہ دین سرکار سے شروع ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم دین مکمل کر چکے ہیں۔ تو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ترتیب وار ان دلائل کو اور ان اوصاف کو گنوایا ہے کہ آپ کیوں خلافت کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد سے وفات شریفہ تک اس شخص کو نہ صرف یہ کہ دوامی اعتماد ہو بلکہ مسلسل اعتماد ایسا ہو کہ اس میں لمحے بھر کو بھی کمی نہ آئی۔ اعتماد کا وہ مقام کہ جس کا باقی صلحاء یا باقی صحابہ صرف تصور ہی کر سکیں۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ بلاخیز آندھیوں کے وقت جبکہ دین کی روح اور اس کی اصلیت کا چراغ جھلملا رہا ہو اور اس کے بجھ جانے کا خطرہ ہو، ایسے سخت طوفان کے عالم میں جبکہ بڑے بڑے دل گردہ والے ایمان و یقین کے پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت و رفاقت کا شرف رکھنے والے بھی سہم رہے ہوں، یہ شخص پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، ایک سید زادے کی گواہی دیکھیے، اس نے اس موقع پر ثبات و استقامت میں انبیاء سابقین کا کردار ادا کیا، جیسے نبی دین کی اقامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس نے نگاہوں سے پردے اٹھا دیے ہوں اور صحیح عقیدہ اور دین کی اصلیت پر غبار نہ آنے دیا ہو۔ 3 نمبر پہ لکھتے ہیں کہ اس کی خصوصیت یہ ہو کہ اسلام کا صحیح ادراک اور اس کی حقیقت و روح اس کے رگ و پے میں سرایت کی ہوئی۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ علمیت میں حضرت ابوبکر کے برابر کوئی نہیں۔ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آگے، فتح بھی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رو رہے تھے۔ تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس کا کیا مطلب؟ حضرت نصرت و فتح کا وعدہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد کیا؟ نصرت و فتح کا مطلب یہ کہ سرکار کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا، اب اللہ یہ فرما رہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنے پاس واپس بلا رہے ہیں۔ جہاں سے ان کے علم کا آغاز ہوتا ہے وہاں دنیا بھر کے محققین کا اختتام ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس کی یہ خصوصیت ہو کہ دین کی حقیقت و اصلیت اور اس کو قائم و دائم رکھنے کی فکر اور اس کی غیرت اس کے اندر اس سے بدرجہ زیادہ ہو جس قدر کسی کو اپنے گھرانے، ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کی عزت و حرمت کے بارے میں غیرت ہوتی ہے، ان سب سے بڑھ کر غیرت۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور مرضی کو عمل میں لانے اور ان کی تکمیل کا اس کے اندر بے پایاں جذبہ ہو، اور آپ کے راستے سے سر منہ انحراف بھی اس کو گوارا نہ ہو، اور اس سلسلے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ ہو، میں کھڑا ہوں ان کے قدم پہ۔ نمبر 6، اس کی خصوصیت ہو کہ دنیاوی جاہ و ثروت کا طالب نہ ہو اور نہ اس کو اپنے عیش و آرام کی فکر ہو، دولت دنیا اور لذت عیش کے معاملے سے اس درجے بے نیاز و یکسو ہو، مفادات، لالچ اور دولت ان سب چیزوں سے اتنا بے نیاز ہو کہ سوائے سرکار کی کوئی اور مثال نہ ملتی۔ تو یہ وہ خوبیاں تھیں، امتیازات تھے کہ ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ اس مضمون میں تھوڑا سا پڑھا تھا، تو پھر اس کے بعد ہماری مجلس ختم ہو گئی تھی۔ تو
تو دوسری خوبی پر ہم پہنچے تھے. حضرت نے ثابت کیا کہ یہ ساری خوبیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. درود شریف پڑھ لیجیے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت برداشت اور ثابت قدمی اور فیصلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت برداشت اور ثابت قدمی اور فیصلہ کن لمحات میں دل کی مضبوطی اس وقت ظاہر ہوئی جبکہ مسلمانوں پر سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی آئی، جو مسلمانوں کے لیے بڑے امتحان کا وقت تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ. اس حادثے کی خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری. کچھ لوگ تو اس کے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. کچھ لوگوں کا کیا تذکرہ کرنا. فرماتے ہیں جن میں پیش پیش خود حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر کا شعور کتنا کامل تھا اور روحانیت کتنی اکمل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنی عقل کی پختگی اور دل کی مضبوطی کے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی. انہوں نے مسجد میں آ کر لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ جب تک سب منافق فنا نہ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہو سکتی. حضرت لکھتے ہیں اس وقت بر وقت کام آنے والے شخص کی ضرورت تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر پائے تو پھر کون ہیں؟ اس وقت ضرورت تھی کہ ایسے شخص کی جو بر وقت کام آئے، جس کے اندر پہاڑ جیسی عظیمت ہو، جو نہ ٹلے نہ ہٹے. لکھتے ہیں کہ اس خبر کے ملتے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے تشریف لائے، مسجد کے دروازے پر گھوڑے سے اترے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرف ملتفت نہیں ہوئے اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے. کمال حجرہ ہے جی، سبحان اللہ. آج بھی بالاتفاق اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ نزول اسی حجرے میں ہے. کہتے ہیں کہ کچھ سیاہ بخت لوگوں نے، سیاہ نصیب لوگوں نے، کچھ لوگ تیار کیے جو صحابہ کی مخالفت میں، خلفائے راشدین کی مخالفت میں، ازواج مطہرات کی مخالفت میں، جنہیں باقاعدہ تیار کیا گیا اور انہیں بر صغیر میں پاکستان ہندوستان جب ایک تھا تب بھیجا گیا کہ تم جا کر کے لوگوں کا ذہن بگاڑو. ظاہر ہے کہ کوئی ایسا پرکشش عنوان چاہیے ہوتا ہے جس سے لوگوں کو قائل کریں، اور وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت کا عنوان اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر آئے تو وہ جو دو بڑے ان کے عالم تھے یا ماہر تھے اپنے فن کے، یہاں آنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کس سے آغاز کریں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ صوفی صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ صوفی صاحب یا صوفی حضرات کا علم ذرا کم ہوتا ہے تو انہیں پھانسنا آسان ہے. تو یہ تو تقریباً ہماری بھی سوچ ہے کہ صوفیوں کو کیا پتہ، دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں نا. تو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. لاہور میں ایک پل ہے میاں میر پل کے نام سے، وہ حضرت ہی کی نسبت سے، تو وہ ان کے پاس گئے
اور جا کر کے اپنے حساب سے ان کو اپنا ہم خیال بنانے کی انہوں نے کوشش کی، اور کہنے لگے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے اور یہ مقام ہے اور یہ بلندی، بہت ساری صفات بیان کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اتنی ہے کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو اس دوران وہ کہنے لگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے ایک بڑا وصف یا ان کے امتیازات میں سے ایک بہت بڑا جو ان کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ مدفون ہیں اس کے اطراف میں اتنے میل تک، انہوں نے بتایا غالباً 40 میل، تو ان کی اتنی برکات ہیں کہ اگر 40 میل کے دائرے میں چاروں طرف 40 میل ہو تو اس دائرے میں جو بھی دفن ہوگا تو ان کی برکت سے 40 میل کے اندر ہر آدمی کی بخشش ہو جائے گی. تو حضرت سنتے رہے کہ بے واہ ماشاء اللہ کیا کہنا. تو کہنے لگے کہ وہ 40 میل کے چاروں طرف اگر دائرہ لگایا جائے تو اس میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں ان کی برکت سے سب کی بخشش ہو جائے گی. حضرت فرما بھائی واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو بالیقین اس بات کی کوئی بنیاد ہو نہ ہو تو ان کے کہے بغیر یا ان کے اس پر اصرار کیے بغیر ہم اس سے بھی بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو مانتے ہیں. جی تو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ایک بات مجھے بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کس بنا پر ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس بنا پر کہ وہ سرکار کے نواسے ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے ہیں. کہ ہاں جی بالکل. اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عظمت کس بنا پر ہے؟ تو اس سے پہلے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی اتنی عظمت ہے تو ان کے ابا کی عظمت ان سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کہ جی زیادہ ہے بالکل. اور ان کی والدہ کی؟ کہ جی ان کی تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کے ابا کی عظمت کیوں ہے اور ان کی اماں کی عظمت کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس بنا پر کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے خادم ہیں. اور والدہ کی عظمت اس لیے کہ وہ سرکار کی بیٹی ہیں اور سرکار پر ایمان لائیں. تو حضرت نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ابا سے زیادہ عظمت سرکار کی ہے؟ کہ بالکل. اور ان کی اماں کی جو عظمت ہے اس سے زیادہ عظمت ان کے والد یعنی سرکار کی؟ کہ جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت دگنی بڑھی پھر 4 گنا بڑھی یعنی کئی گنا بڑھی ہے. تو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کی عظمت کی بنا پر 40 میل کے دائرے میں ہر شخص کی بخشش ہو جائے تو ان سے جن کی عظمت کئی گنا زیادہ ہے تو ان کے پہلو میں جو سو رہے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حجرہ بڑا عظیم حجرہ ہے. ٹھیک ہے. تو واپس میں کہنے لگے کہ یار وہ جن کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ انہیں کچھ نہیں آتا ان کا یہ حال ہے، تو جو باقی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ چلیں واپس چلتے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے. حضرت کسی طرف ملتفت نہیں ہوئے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے. تقابل نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی ہم میں اہلیت بھی نہیں اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی گواہی میں لتسکنوا الیہا کے فہم میں سرکار کے لیے باعث سکون ہے. ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس کے مفہوم میں کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون ہے.
تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، جہاں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود تھا۔ جس پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ موت جو اللہ نے مقرر کر دی تھی وہ آپ نے آزما لی، اب اس کے بعد کوئی بھی موت آپ پر طاری نہیں ہوگی۔ پھر چادر سے چہرے انور کو ڈھک دیا اور حجرہ مبارک سے باہر آ گئے۔ اس وقت تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو عمر اور سنو، مگر وہ مصر رہے کہ بولتے رہیں، اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر خاموش نہیں ہو رہے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ نے خطاب شروع فرمایا تو سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو توجہ تھی اس سے ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد ارشاد فرمائے، لوگو تم میں سے جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، بھلا اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ بخدا لوگوں کی یہ حالت تھی کہ گویا لوگوں کو اس آیت کے نازل ہونے کا پتہ نہ تھا، حضرت ابوبکر نے تلاوت کی تو تب معلوم ہوا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں حیرت زدہ رہ گیا، اور پھر مجھے یقین آیا کہ سرکار کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت نے یہ لکھا کہ خلیفہ بننے کا وہ اہل ہے جن میں یہ صفات ہوں، ان میں سے ایک وصف یہ تھا، یہ خوبی یہ تھی کہ دین کا صحیح ادراک اور حقیقی فہم جسے ہو، اور دین کی بقا کے لیے جو مطلوب غیرت ہے، جو اپنی آل اولاد ماں بہن بیٹی بیوی اس کے لیے جو غیرت ہوتی اس سے بھی بڑھ کر ہو۔
حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف صرف حضرت باقی میں بھی ہوں گے، لیکن بدرجہ اتم اور بدرجہ اکمل صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا صحیح ادراک اور کس درجے سچا اور حقیقی فہم حاصل تھا، اور دین کی اصلیت اور اس کی بقا کے لیے ان کے اندر کتنی غیرت تھی کہ دین اسی نہج پر قائم رہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا تھا، اس کا اندازہ ان کے اس جملے سے ہو سکتا ہے جو ان کے صحیح جذبات کی ترجمانی کرتا اور حمایت اسلام اور حمیت دینی میں ان کا مقام معین کرتا ہے۔ توجہ سے دیں، حضرت کا وہ ایک جملہ جو طویل و بلیغ خطبوں کے برابر بلکہ ایک ضخیم کتاب کے برابر ہے۔ یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جبکہ بہت سے عرب قبیلوں نے بیت المال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دیا تھا اور اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ فرض کو ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن فرض کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے، لیکن نماز کا انکار کرتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، تو یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص حج نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے، لیکن نعوذ باللہ حج کا انکار کرتا ہے کہ میں حج کو مانتا ہی نہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا تو وہ شدید گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ اگر وہ ساری زندگی روزے رکھے تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو اس نے چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہے۔ لیکن اگر وہ روزے کا انکار کر دے تو یہ شخص دائرہ اسلام سے محروم ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو بہت شدید گناہ ہے، بہت شدید وبال ہے، وعیدیں ہیں، یہی مال قیامت میں سانپ کی طرح اس پہ مسلط ہوگا، دیگر اس کے عذاب کی شکلیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے باوجود وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو ہوا یہ کہ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت تھی، ایک رعب تھا، ایک ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بہت سے لوگ جو دین کی حقانیت کو اختیار نہیں کر سکے تھے اور بہت سے لوگ گمراہ کرنے والوں کی جو مہم تھی اس سے متاثر ہوئے اور وہ مرتد ہو گئے، اور بہت سے لوگ ایسے کہ جو فتنوں کا شکار ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انکار کا مطلب تو کفر ہے، اور مسلمان ہو کر جو شخص کفر اختیار کرے اس کو مرتد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرتد کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے، لیکن یہ سزائے موت جو ہے ریاست جاری کرے گی، افراد اپنے طور پہ جاری نہیں کریں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ اصل میں جو دشمنان اسلام تھے، جس میں یہودی سب سے آگے تھے، انہوں نے مختلف طریقوں سے سازشیں بننا شروع کی کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ یہ اندر سے کمزور ہو گئے ہیں، اب ان کے خلاف جو بھی اقدام آپ کر سکتے ہیں کریں، اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا۔ اب اس میں تو شک نہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی وہ آپ نے اس کی ابھی ایک جھلک ملاحظہ کی، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو بعض علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیتے۔ تو حضرت نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ
یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب بہت سے عرب قبیلوں نے بیت المال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دیا تھا اور اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے. وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور شریعت مکمل ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا کہ قد انقطع الوحی وتم الدین. ذہن میں رہے کہ انہوں نے انکار کیا. فرمایا کہ وحی منقطع ہو گئی، وتم الدین، اور دین مکمل ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ کیا دین میں کمی ہو اور میں جیتا جی اس کو دیکھ کے برداشت کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بڑی بڑی کتابوں پہ بھاری تھا. مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے چونکہ زبانی طور پر اسلام کا نام لیتے تھے اور بہت سے احکامات کو تسلیم کرتے تھے، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. کئی سارے فتنے ہو گئے تھے. کچھ لوگ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا انکار کرتے تھے، کچھ صرف زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے. تو اب وہ چونکہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور باقی چیزوں پر وہ عمل بھی کرتے تھے، تو باقی صحابہ کو تردد تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، تو مرتد ہو گئے ہیں، اب ان سے جہاد ضروری ہے. تو باقی صحابہ میں سے کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ بے شک انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو انہیں تردد تھا کہ اور غور کر لیا جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور فیصلے میں ایک لمحے کے لیے تبدیلی نہیں آئی، اور اس معاملے میں ان کے اندر کوئی لچک یا تردد پیدا نہیں ہوا. ان کا یہ قول روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے میں جہاد نہ کروں. زکوٰۃ تو زکوٰۃ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں یہ لوگ جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے یہ وہ پوری زکوٰۃ دیں، یعنی زکوٰۃ میں اگر ایک اونٹ یا ایک بکری بنی ہے ان کے ذمے، یہ وہ دیں اور اس کی رسی روک لیں، میں اس رسی کے لیے بھی جہاد کروں گا. نہ کوئی اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے آقا کے دین کے لیے کر رہا ہوں. بخدا میں قطعی طور پر اس سے مقاتلہ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا. آگے حضرت بہت خوبصورت تجزیہ فرماتے ہیں حقیقتاً اس وقت خلیفہ وقت کو زکوٰۃ نہ دینا صرف اتنی بات نہیں تھی کہ زکوٰۃ نہیں. اصل میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ سامنے دکھائی دی جانے والی جو تصویر ہوتی ہے اس کے پیچھے دیکھنا، یہ حضرت صدیق اکبر کو یہ جو بصیرت میسر تھی یہ انہی کا حصہ تھا. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی، حضرت اس کے پیچھے دیکھنے کہ اس کے بعد کیا ہے، سرکار ہم سے چھن جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو اس وقت زکوٰۃ کا انکار کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر صرف انکار نہیں تھا، انکار کے پیچھے جو ممکنہ نقصانات تھے یا اسلام کے خلاف جو سازشیں تھیں حضرت انہیں دیکھ رہے تھے. فرماتے ہیں حقیقتاً اس وقت خلیفہ وقت کو زکوٰۃ نہ دینا اسلام کی عمارت میں ایک شگاف ڈالنے کے مترادف تھا جس سے بغاوت اور انارکی کا دروازہ کھل جاتا. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سہل انگاری سے کام لیتے اور ان کی سرکوبی میں سستی برتتے تو ایسا شگاف پڑتا ہے اسلام کی عمارت میں کہ اس کو کوئی پر نہ کر سکتا تھا. اور اس کے بعد دوسرے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جمعہ پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے باجامات نماز پڑھنے کی، گھر میں پڑھ لیا کریں گے. روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ رمضان کی قید کیا ہے، جب سہولت ہوگی رکھ لیں گے، کچھ ابھی رکھ لیتے ہیں، کچھ بعد میں رکھ لیں گے. اور
اور پھر یہ کہ روزہ یہ کوئی ضروری ہے کہ صبح سحری سے شروع کریں، دوپہر سے کر لیں گے، فلاں وقت کر لیں گے، تھوڑی سی وہ چاہیے نا، مطلب وہ گنجائش اس میں۔ حج کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے منا میں ٹھہرنے کی، عرفات جانے کی، فلاں جگہ کرنے کی۔ تو ہر فرض میں اسلام کے جتنے ستون ہیں ان سب کو ڈھانے میں، ان سب کو کمزور کرنے کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر حج کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، خاص طور پر جیسے آج کا موقع ہے نا کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، بھئی حج جو ہے وہ ہر 4 مہینے بعد ہوا کرے گا۔ خاص طور پر جو لوگ دین کو عقل کے چشمے سے دیکھتے ہیں نا، اور 2 اور 2 4 کے کلی میں اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پہلے ہی لوگ تیار بیٹھے ہیں، تو اگر تھوڑی سی وہ مل جاتی تو سمجھے کہ ایک مذاق بن جاتا۔ فرماتے ہیں اسی طرح اور بھی باتیں پیش آ سکتی تھیں خلافت نبی اور امارت شریعہ، جس سے حدود اور احکام مرتبط ہیں، ایک ایسے دریا کے مانند ہو جاتے جس میں پانی نہ ہو۔ جیسے شاعری میں فن عروض کی بحریں ہوتی ہیں کہ نام ان کا بحر اور پانی کا ایک قطرہ نہیں، اسلام کی لڑی ٹوٹ جاتی اور اس کے دانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بکھر جاتے۔ لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ، جس میں کوئی کمزوری اور ڈھیلا پن نہیں تھا، اور جس میں انہوں نے کوئی سودا کرنا یا اس سے دستبردار ہونا قبول نہیں کیا، ایک الہامی طرز فکر تھا۔ وہی تو نہیں تھی لیکن خدا کی طرف سے تھا۔ جب خدا کی طرف سے اور وہی نہ ہو تو اس کو الہام کا عنوان دیا جاتا ہے، جس سے اسلام کی صداقت اور عظمت ثابت ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اپنی اصلیت اور خالص شکل میں موجود ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو سبھوں نے تسلیم کیا ہے، اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ارتداد کی بیخ کنی کرنے میں اور اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا وہ انبیاء اور پیغمبروں کا کردار تھا، اور جو انہوں نے وہ انبیاء اور پیغمبروں کا کردار تھا جو انہوں نے اپنے زمانوں میں ادا کیا تھا، اور یہی شخص نبوت کی خلافت کا مستحق تھا، اور یہی نبوت کی خلافت کا حق تھا جسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ادا کیا اور مسلمانوں کی دعا اور تحسین کے مستحق ہوئے۔ جملہ سنیے، جملے کی روانی اور معانی کی روحانی بلندی سنیے، محسوس کیجیے۔ اور یہی نبوت کی خلافت کا حق تھا جسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ادا کیا اور مسلمانوں کی دعا اور تحسین کے مستحق ہوئے، اور جب تک آسمان و زمین قائم ہے وہ مستحق رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باقی مندرجات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ خاص طور پر وہ جو موقع تھا کہ میں زندہ ہوں اور میری موجودگی میں دین میں کمی ہو جائے، اس کا ایک بہت خوبصورت پس منظر ہے جو بہت ہی روح پرور ہے، جو ایمان افزا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشستوں میں سے کسی نشست میں اللہ تعالی ہم سب کو بہکنے سے، بھٹکنے سے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔